ناظرین، اچھی خبر یہ کہ وزیرستان کو اللہ تعالیٰ نے درختوں سے مالا مال بہت سرسبز خوبصورت پہاڑ دیے ہیں۔ جنگلات کو تحفظ دینے کے لیے قبائل یو جرگہ کے باشعور نوجوانوں کی کوشش بھی قابل ستائش ہے۔ لیکن ساتھ ہی بری خبر یہ ہے کہ ٹمبر مافیا بڑی بے دردی سے تیز الیکٹرانک کاروں سے ان درختوں کی کٹائی کر رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ اس طرح جاری رہا تو بہت جلد پہاڑوں کی یہ خوبصورتی ماند پڑ جائے گی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد خمران کی یہ پہاڑ بھی باقی پہاڑوں کی طرح پتریلے چٹان کا منظر پیش کریں گے۔ ناظرین، یہ جنوبی وزیرستان علاقہ راغزائی کی لکڑی منڈی ہے۔ منڈی میں مختلف قسم کے درختوں کی لکڑیاں پائی جاتی ہے، جس میں دیودار یعنی المنزا، چلغوزہ، چیڑ یعنی نشتر، بلو پائن، شراب کی لکڑیاں کثیر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ لکڑی کسی اور ملک سے نہیں بلکہ خمرنگ اور باقی پہاڑوں میں موجود درختوں کی کٹائی کرنے کے بعد یہاں پر لائی جاتی ہے۔ ایک طرف اگر دیکھا جائے تو حکومت نئے درختوں کے لگانے پر اربوں روپے خرچ کر رہی ہے۔ نئے درختوں کے لگانے اور ان کی نشوونما پر عوام کے ٹیکس کے اربوں پیسے خرچ کرنے کا امکان ہے۔ دوسری طرف خمرنگ، شکای وغیرہ کے تیار درختوں کی کٹائی پر حکومت خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد جرگہ نیوز کو پتہ چلا کہ اس کاروبار میں بہت بڑی مافیا ملوث ہے۔ جس طرح وزیر اعظم نے اپنی تقریروں میں بار بار قوم کو بتایا ہے کہ پاکستان میں مافیا بہت طاقتور ہے، بالکل اسی طرح ہی وزیرستان میں ٹمبر مافیا بہت طاقتور ہے۔ انتظامیہ اور محکمہ جنگلات ان کے سامنے بے بس ہو چکی ہے۔ ٹمبر مافیا کا یہ کاروبار اربوں کا کاروبار ہے۔ ناظرین، لکڑی کے ان منڈیوں میں دو قسم کی لکڑیاں لائی جاتی ہے۔ ایک قسم کی بڑی لکڑیاں جو کہ تعمیراتی کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ ملک کے باقی شہروں کو سمگل کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم وہ چھوٹی لکڑیوں کا ہے جو کہ بھٹی میں جلایا جاتا ہے، ان سے کوئلہ نکالا جاتا ہے۔ آپ لوگ چچا کو بھی دیکھ سکتے ہو کہ وہ بھٹی میں لکڑیوں کو ڈال رہا ہے۔ ٹمبر مافیا کے ان چند افراد نے پورے انتظامیہ اور مقامی لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ٹمبر مافیا سستے داموں مقامی لوگوں سے پہاڑ خریدتے ہیں اور مہنگے داموں ملک کے باقی شہروں میں یہ لکڑیاں بیچتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ چونکہ ہم غریب ہیں، آٹا، دال، چینی وغیرہ خریدنے کے لیے ہم اپنے پہاڑوں کے درختوں کے بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سالانہ ترقیاتی کاموں اور مراعات میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے لکڑی بیچنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچتا۔ مقامی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر حکومت صحیح معنوں میں جنگلات کی کٹائی کی روک تھام چاہتا ہے تو سالانہ ترقیاتی کاموں اور مراعات کی تقسیم میں انصاف لایا جائے، تاکہ چند لوگوں کو امیر کرانے کی بجائے عام غریب بھی غربت سے نکل سکے۔ نظام میں انصاف لانے کی ضرورت ہے۔ جب تک غریب اور مستحق لوگوں کو مراعات میں حصہ دار نہ بنایا جائے، تب تک غریب عوام اسی طرح کے کاموں سے اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے کی کوشش کرے گا۔ جرگہ نیوز نے جبوانا میں موجود محکمہ جنگلات کے مینیجر نورسلام وزیر کی موقف جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے جرگہ نیوز کو بتایا کہ چونکہ ابھی تک سابقہ فاٹا میں جنگلات کی روک تھام کے لیے کوئی واضح قانون موجود نہیں، اس لیے ہم بے بس ہیں۔ مافیا بہت طاقتور ہے، ہمارے پاس نہ پولیس ہے نہ کوئی اور طاقت، لیکن پھر بھی ہم نے محدود وسائل کے ساتھ درختوں کی کٹائی کی روک تھام کی کوشش ضرور کیا ہے، لیکن کوشش کے باوجود ناکام ہو جاتے ہیں۔ محکمہ جنگلات نے جرگہ نیوز کو بتایا کہ ٹمبر مافیا کا مقابلہ کرنا اکیلے محکمہ جنگلات کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس مافیا کا مقابلہ تب ممکن ہے جب سول انتظامیہ، ملٹری، سیاسی پارٹیاں اور علاقے کے نوجوانان سنجیدگی کے ساتھ اس مافیا کے خلاف کارروائی کرنے پر رضامند ہو جائے، جو کہ بدقسمتی سے ابھی تک سارے رضامند نہیں ہے۔ محکمہ جنگلات کے مینیجر نورسلام وزیر نے جرگہ نیوز کو یہ بھی بتایا کہ محکمہ جنگلات کے متعلق مراعات یافتہ اور ٹمبر مافیا نے یہ افواہ بھی پھیلائی ہوئی ہے کہ محکمہ جنگلات والے مقامی لوگوں کے پہاڑوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قانون کے مطابق 80% حصہ مقامی لوگوں کا ہوتا ہے اور 20% حصہ محکمہ جنگلات کے پاس جائے گی۔
اور یہی 20% حصہ محکمہ جنگلات پہاڑوں کی نگرانی پر دوبارہ خرچ کرے گی۔ محکمہ جنگلات ضرورت کے مطابق کٹائی کی اجازت بھی دے گی، لیکن ترتیب سے کٹائی ہوگی۔ پہاڑوں کی تباہی کی اجازت کبھی نہیں دے سکتے۔ ناظرین، ان پہاڑوں کے مستقبل اور مافیا کے متعلق آپ نے سنا اور دیکھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کٹائی کا یہ سلسلہ اگر اسی طرح جاری رہا تو بہت جلد یہ خوبصورت سرسبز پہاڑ بھی باقی پہاڑوں کی طرح پتھریلے چٹانوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک نہ ایک دن ان سرسبز پہاڑوں کی یہ خوبصورتی ضرور ماند پڑ جائے گی۔ بے شک اس وقت لوگ ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے کوشش تو ضرور کریں گے، لیکن ٹورزم کے لیے سرسبز پہاڑ موجود نہیں ہوں گے۔ دنیا کا یہ اصول نہیں کہ لہلیہات پہاڑوں کی کٹائی بھی بے دردی سے جاری ہو اور ٹورزم کو بھی فروغ ملے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پہاڑوں میں موجود سرسبز درختوں کی کٹائی ہم اپنا ذریعہ معاش بھی بنا لیں اور علاقہ بھی سرسبز اور خوبصورت رہ جائے۔ کوئی امکان نہیں کہ ہمارے علاقے میں سرسبز پہاڑوں کی کٹائی بھی اسی طرح جاری ہو اور ہم باہر سے آنے والے سیاحوں کے آنے کی تمنا بھی دل میں رکھ لیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ MNA اور MPA مفاہمت کی پالیسی پر عمل پیرا ہو، ٹمبر مافیا کے آگے گھٹنے ٹیک دے اور پہاڑوں کی خوبصورتی بھی برقرار رہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ علاقے کے عام لوگ اس مسئلہ کو کسی اور کا مسئلہ بھی سمجھتا ہو اور علاقے کی خوبصورتی بھی برقرار رہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انتظامیہ ٹمبر مافیا کے سامنے بے بس ہو اور دعوے جنگلی حیات کو تحفظ دینے کا کرے۔ جرگہ نیوز ایک بار پھر دوہرا رہا ہے، اگر یہ سلسلہ اس طرح جاری رہا تو ایک نہ ایک دن پہاڑوں کی یہ خوبصورتی ضرور ماند پڑ جائے گی۔ اس وقت افسوس اور پشیمانی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔